احمدہ حمدا یبلغ رضاہ وصلی اللہ علی اشرف من اجتباہ وعلی من صاحبہ ووالاہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ 6 دنوں سے کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ دنوں کی تقسیم اللہ کی گنتی کے اعتبار سے وہ نہیں ہے جو ہماری ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا کہ ایک دن اللہ کے نزدیک عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ اور کہیں فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ بروج میں، یعنی 50,000 سال کے برابر بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی تقویم ہے، اپنی ایک تقسیم ہے، اس کے اعتبار سے 6 مراحل تھے، 6 دن کہا گیا جنہیں، ان میں آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی اس نے اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کے لیے ایک عنوان اختیار کیا جس کو عرش کہتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ قرآن حکیم نے لفظ عرش استعمال کیا، یہ اس کا تخت ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اور اس کے بارے میں سوال و جواب اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ یہ استوا یعنی اللہ کا مستوی ہونا، مستوی کے ہونے کا مطلب ہوتا ہے جم کر بیٹھنا، تو اللہ کا استوا سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، قرآن حکیم میں یہ بات تو مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مستوی ہوا عرش پر۔ پھر فرمایا کہ والسؤال عنہ بدعہ، مگر اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال نہیں کیا، ایمان رکھتے تھے وہ اس بات پر کہ اللہ مستوی عرش ہے۔ اور فرمایا کہ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، کہ ہم اس کے ظاہر پر ایمان رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا وہ برحق ہے، اس کے بارے میں سوال و جواب کوت کوریت اور اس کی کیفیت کے بارے میں جاننا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، والکیفیت مجہول، اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ تورات میں اس بات کا ذکر آتا ہے جو اس میں کتاب پیدائش ہے، یعنی ابتدا میں تخلیق کائنات، تخلیق انسان کے واقعات بیان ہوئے، وہاں کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 6 دن میں آسمان و زمین کو تخلیق کیا، پھر وہ تھک گیا اور تھک کر 7ویں دن اس نے آرام کیا، یہ ان کی طرف سے اضافہ ہے۔ تو قرآن حکیم نے جو صحیح حصہ تھا اس کو نقل کر کر یہ بتا دیا کہ یہ بات صحیح ہے، اس کے بعد وہ اضافہ کہ اللہ تھک گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سے پہلے سورہ آیت الکرسی میں بھی ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ، اور ان دونوں کی آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ یغش اللیل، کہ وہ ڈھانپتا ہے رات کو، ستاروں کو، بامرہ، اللہ کے حکم سے سب کچھ مسخر ہے، الا آگاہ رہو، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے پیدا کرنے کا اختیار بھی اور اسی کے لیے ہے حکم دینے کا اختیار بھی۔ توحید کا ایک سبق ہے کہ وہی خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہی اس لائق ہے کہ وہ حکم جاری کرے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر فرما روا بھی اس کا وہی ہے، شریعت نازل کرنے کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے۔ تبارک اللہ، اللہ بڑا بابرکت ہے، رب العالمین، جہان والوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیۃ، آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ دعا کے آداب سکھائے گئے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے، اور چاہیے کہ گڑ گڑانے کا یہ وصف ہمارا اللہ کے مابین ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ خفیتاً، چپکے چپکے، مجمع میں بڑی دعاؤں کا کرنا اور اس میں جو ہے وہ لہک لہک کر دعائیں کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں ہے۔ اس میں بعض اوقات ریاکاری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ، الہاؤزاری کے ساتھ، چپکے چپکے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اکیلے میں ہم دعائیں کریں۔ انفرادی دعائیں جتنی طویل ہوں اتنا اچھا ہے، اور اجتماعی دعائیں جتنی مختصر ہوں اتنا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجموع میں جو دعائیں ہیں وہ مختصر منقول ہیں۔ ان آیات کے ذیل میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے آج ہمارے زمانے کے ائمہ مساجد کو کہ نمازوں کے بعد طویل طویل دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیا، خاص طور پر وہ نمازیں کہ جن کے بعد
لوگ اپنی نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ دعا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں جو بعد والے ہیں یعنی مسبوق بعد میں آ کر جماعت میں جڑنے والے افراد، ان کے لیے اپنی نماز کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا. تو بآواز بلند نماز کے بعد دعا یہ سکھائی نہیں گئی، یہ سنت نہیں ہے. بآواز بلند اگر کرنا ہی ہے تو مختصر کر لیں. دعا کی قبولیت کا موقع اس میں بھی ہمارے جو اکابر ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ نماز کے بعد دعاؤں سے مراد کیا ہے. فرض نماز کے فوراً بعد نہیں ہے، یہ شوافے کا موقف ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کے لیے وقفہ دیا جائے، تسبیحات کے لیے وقفہ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر سنتیں پڑھے آدمی اور گھر جا کر پڑھے تو افضل ہے. احناف کا موقف یہ ہے کہ فرض نماز اس کے بعد اس سے متعلق نمازیں جو سنت موقدہ ہو یا نوافل ہوں تو وہ متصلاً پڑھی جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مسجد میں نماز ادا فرمانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے اور وہیں پر پھر سنتیں ادا کرتے تھے اور پھر دعا فرماتے تھے، یا یہ ہوتا تھا کہ آپ وہیں پر مسجد پہ ہی نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد سنتیں ادا فرمائیں. اولا تو یہی ہے کہ گھر جا کے سنتیں پڑھ لے، مگر اگر گھر جا کر اس کے فوت ہو جانے یا رہ جانے کا اندیشہ ہو تو مسجد میں ہی نماز فرض کے ساتھ متصلاً پہلے سنتیں پڑھے، نوافل پڑھے اور اپنی نمازیں مکمل کر لے، اس کے بعد دعائیں کرے. اور یہ وقت بھی دبر صلات جو ذکر آتا ہے حدیث میں کہ قبولیت نماز کا موقع نماز کے قبولیت دعا کا موقع نماز کے بعد ہے، تو نماز کے بعد سے مراد ہے فرض، اس کے ساتھ واجب، اس کے ساتھ سنت، نفل سب پڑھ لیے گئے، پھر پڑھنا دعاؤں کا. تو وقفہ ڈالنا بہت زیادہ فرض کے بعد سنتوں سے پہلے یہ اچھا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ باب وسیع ہے، اس میں اگر کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے اور کسی کو کسی طریقے میں راحت ہے تو کوئی ایک طریقہ فرض واجب بھی نہیں کیا گیا، آداب کا بیان ہے. مستحب کیا ہے یہ بتایا جاتا ہے. فرمایا کہ پکارے آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے، انہو لا یحب المعتدین، اور اللہ سبحانہ و تعالی بے شک پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور فساد برپا نہ کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. ودعوہ خوفا و طمعا، اور پکارو اللہ کو خوف کھاتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. ایمان نام اسی کا ہے، خوف و طمع کے مابین اللہ سے رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکار لوگوں کے. وہو الذی یرسل الرياح، وہی اللہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری دینے والی بنا کر اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش کو رحمت سے تعبیر کیا، اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں بھاری بادلوں کو. سقناہ لبلد میت، ہم ہانک کر لاتے ہیں ان بادلوں کو، جس طرح سے ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ہانک کر لاتے ہیں ان بادلوں کو ایک مردہ زمین کی طرف، مردہ شہر کی طرف. مراد کیا ہے کہ بنجر پڑی ہوئی زمین کی طرف. فانزلنا به الماء، اور اس پہ اتارتے ہیں پانی ان بادلوں کے ذریعے سے. فاخرجنا به من كل الثمرات، اور اس کے ذریعے سے اگاتے ہیں طرح طرح کے میوے. كذلك نخرج الموتى، اسی طرح سے ہم قبروں سے نکالیں گے مردوں کو. لعلكم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دو باتوں پر نصیحت ہو گئی. ایک یہ کہ وحی اور ہدایت کا سامان یہ بارش کی مانند ہے، اسے بھی رحمت سے تعبیر کیا. تو اگر دل مردہ ہو جائے تو ان کے لیے اس وحی کے ذریعے سے زندگی کا سامان ہے. اسی طرح یہ بتایا کہ جس طرح سے زمین مرنے کے بعد زندہ ہوتی ہے بارش سے، ایسی اللہ قادر ہے اس بات پر کہ مردوں کو قبروں سے نکال کر روز قیامت کھڑا کرے. والبلد الطیب، اور وہ شہر یا وہ زمین جو پاکیزہ ہو، اچھی ہو، کھیتی ایسی کھیتی جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو، زرخیز زمین. یخرج نباتہ، وہ نکالتی ہے اپنی نبات کو. نبات کا ترجمہ اردو میں انگوری سے کیا گیا، اس کی سرسبزی سے کیا گیا، اس کی شادابی سے کیا گیا. وہ اپنی شادابی پر آ جاتی ہے، اس کے اندر خوب رونق ہوتی ہے بإذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے. والذی خبث، اور دوسری وہ زمین جو خبیث ہے، بیکار ہے، ناکارہ ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ شور زدہ ہے اور اس میں جو ہے کچھ اگتا نہیں ہے. لا یخرج الا نکدا، وہ نہیں پیدا کرتی سوائے ناقص چیز کے. نکد کہتے تھے ایسی اونٹنی کو جو بانجھ ہو، تو ایسی زمین جو بانجھ ہو. بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے دل بھی زمینوں کی مانند ہیں. بعض کو تھوڑے سے پانی کے پہنچ جانے سے فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی ہدایت ان کے دل کی سرزمین کو بھی سرسبز کر دیتی ہے، دل کی دنیا کو لہلہاتا کر دیتی ہے. یہ طیب لوگ ہیں. اور دوسرے بعض ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، دلوں پر کالے کتنی لگ جاتی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس پر بارش بھی برسے، یعنی ان کو بہت سا نصیحت کا سامان بھی پہنچا دیا جائے تو ان کے دل نرم نہیں ہوتے، ہدایت قبول نہیں کرتے. کذالک، اسی طرح سے نصرف الآیات، ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں.
लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। अब यहाँ से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की रुदात का बयान शुरू होता है अपनी अपनी कौमों की जानिब, जिसमें सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बयान आया कि हमने भेजा नूह को उनकी कौम की तरफ। फ़क़ाल या कौमी, उन्होंने कहा ए मेरी कौम, उबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कोई माबूद बरहक नहीं तुम्हारा उसको छोड़कर, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, और मैं अंदेशा रखता हूँ तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का। क़ालल मलऊ मिन कौमिही, कहा सरदारों ने उनकी कौम में से। इनकार करने वाले आमतौर पर वो सरदार होते हैं जिनके मफादात हैं, जिनको बहुत कुछ आसाइशें हासिल हैं। इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, कहने लगे बेशक हम तो देखते हैं तुम्हें वाज़े गुमराही में। क़ाला या कौम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इग्नोर किया, नजरअंदाज किया सरदाराने कौम को, और फिर कौम से खिताब किया। नबी और दाई अपने काम को जारी रखते हैं। क़ाला या कौम, उन्होंने कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम, लैसा बी ज़लालतुन, मेरे साथ तो कोई गुमराही नहीं, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, बल्कि मैं तो रसूल बनाकर भेजा गया हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, और पहुंचाता हूँ तुम तक पैगामात अपने रब के। व अंसहु लकुम, और मैं तुम्हारी खैर खाई चाहता हूँ। वो आलमु मिन अल्लाही, और मैं अल्लाह की तरफ से वो इल्म दिया गया हूँ, अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते, यानी वही की हिदायत। अवाजिब तुम, तो क्या तुम ताज्जुब करते हो, अनजाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, इस बात पर क्या आ गया तुम्हारे पास नसीहत का सामान तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिन, एक आदमी पर, मिनकुम, जो तुम ही में से है, यानी बशर में से है, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डर सुनाए, वलियत्तकू, चाहिए कि तुम डर जाओ, वलअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। फकज़्ज़बूह, तो कौम वालों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को झुटला दिया। फंजयनाहु, तो हमने उन्हें नजात दी, यानी उन्हें बचा लिया। वल्लज़ीना माअहु, और उनको भी जो उनके साथ थे, यानी ईमान वाले, फिल फुल्की, एक कश्ती में। चंद ही लोग ईमान लाए थे हज़रत नूह के साथ, इतने के एक कश्ती में आ गए थे। वअग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने गर्क कर दिया उन लोगों को जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, बेशक वो तो ऐसे लोग थे जो दिल के अंधे थे। कौमन अमीन, दिल के अंधे लोग। वइला आदिन अखाहुम हूदा, और हमने कौम आद की तरफ भेजा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को। एक और वाक़या जिक्र किया जाता है। क़ाल या कौम अबुदुल्लाह, उन्होंने भी कहा अपनी कौम से, मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कोई माबूद बरहक नहीं तुम्हारा सिवाय अल्लाह के। अफला तत्तकून, क्या तुम तकवा नहीं इख्तियार करते। क़ाल अल मलउ अल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, तो उनकी कौम के भी सरदारों ने, चौधरियों, वडेरों ने कहा, जिन्होंने कुफ्र किया था, इन्ना लनराका फी सफाहतिन, बेशक हम तो आपको देखते हैं कि आप बेवकूफी में पड़े हुए हैं, नाउज़ुबिल्लाह, आप नादानी में पड़े हुए हैं, यानी आप दुनिया के भले को नहीं जानते, दुनिया के फायदों को आपने तज दिया है, यहाँ की कामयाबी से आप वाकिफ नहीं हैं। व इन्ना लनज़ुन्नुका, और बेशक हम गुमान करते हैं आपके बारे में, मिनल काज़िबीन, कि आप झूठों में से हैं। क़ाला, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या कौमी लैसा बी सफाहतुन, मुझे कोई बेवकूफ़ी लाहिक नहीं है, मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल हक बात है। वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं तो रसूल बनाकर भेजा गया हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं पहुंचाता हूँ तुम तक पैगामात अपने रब के। व अना लकुम नासिहुन अमीन, और मैं तुम्हारे हक में नसीहत करने वाला हूँ, अमानतदार, जो अल्लाह की तरफ से नसीहत आती है पूरी पूरी पहुंचाता हूँ। अवाजिब तुम, तो क्या तुम ताज्जुब करते हो इस बात पर, अनजाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या आया तुम्हारे पास जिक्र तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिम मिनकुम, तुम ही में से एक आदमी पर, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए अल्लाह की तरफ से। वज़्कुरू, और याद करो, इज़ जअलकुम खुलफा मिन बाद कौम नूह, कि जब अल्लाह ने तुमको जानशीन बना दिया कौम नूह के बाद, यानी कौम आद को कौम नूह के जाने के बाद जमीन को आबाद करने वाला बनाया, तो इसको एक नेमत के तौर पर याद करवाया। यानी और याद करो इस बात को कि कैसे उन पर अजाब आया था, कौम नूह पर अजाब आया था, वो तुम्हारे लिए नसीहत का सामान है, उसे याद करो। वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ततन, और तुम्हें ज्यादा किया तख्लीक के एतबार से, फैलाव में, मतलब क्या है कि बढ़ा दिया तुम्हें तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको खूब क़द क़ामत अता किया था, और सूरह फजर में फरमाया कि लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, ये इतने बड़े तनोमंद थे कि इन जैसे दूसरे बनाए नहीं गए किसी जमीन में, शहरों में बसने वाले ऐसे दूसरे नहीं थे, तनों की मानंद पड़े हुए थे जब बात इन पर अजाब आया है। फस्कुरू अला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को देखो, जरा याद करो इन्हें, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। क़ालू, उन्होंने कहा, अजितना लिनाबुदल्लाह वहदा, क्या आप हमारे पास ये दावत लेकर आए हैं कि हम एक अल्लाह की बंदगी करें, व नज़रा मा काना याबुदु आबाउना, और छोड़ दे उन सारे बुतों को जिनकी परस्तिश करते थे हमारे आबा व अजदाद। यानी ये कि एक खुदा की परस्तिश और इतने सारे खुदा छोड़ देना, यानी वो ऐसे बेवकूफ लोग थे
کہ समझते ये थे कि खुदा ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छी बात है, हालांकि खुदा तो वो है जो अकेला हो। तो हर शय में ताद्दुद अच्छा नहीं होता, जहां ज्यादा होना अच्छा है वो अलग किस्म की चीजें होती हैं, और जिसमें एक होना अच्छा है वो तौहीद का इल्म है। तो बताया कि तुम क्या ये समझ चाहते हो कि हम सारे आप माबूदों को छोड़ दें? वह नजरा माँ काना, जिन जिन की परस्तिश करते थे, याबुदु आबाउना फातिना बिमा ताइदुना, हम तो मानने वाले नहीं, आप ले आइए, फातिना ले आइए हम पर फिर, बिमा ताइदुना वो सब कुछ जिसका आप हमसे वादा करते हैं, यानी अजाब ले आइए हमारे ऊपर, इन कुंत मिन अस्सादिकीन, अगर आप सच्चों में से हैं। काला, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कद वक़ा अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुम व गज़बुन, तहकीक साबित हो गया तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गज़ब, यानी इसका आना। अतुजादिलूननी, क्या तुम मुझसे झगड़ते हो, फी अस्माइन, चंद नामों के बारे में, सम्मई तुमुहा, जो रख लिए तुमने, अंतुम व आबाउकुम, और तुम्हारे आबा व अजदाद ने, यानी जो लात उज़्ज़ा मनात मुशरिकीन मक्का ने नाम रखे थे, ऐसे उन लोगों ने भी अपने बुतों के नाम रख लिए थे। कहा ये क्या है, ये तो चंद नाम है, हकीकत तो इसकी कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई माबूद हकीकी तो है नहीं, तो तुम क्या चंद नामों की बाबत लड़ते हो, मुझसे झगड़ते हो, जो तुमने और तुम्हारे आबा अजदाद ने रख लिए हैं, घड़ लिए हैं। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने तो इनकी बाबत कोई दलील नाजिल नहीं की। फंजुरू, तो फिर इंतजार करो, फंतज़िरू, फिर इंतजार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। फंजयनाहु, तो हमने बचा लिया हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना माअहु, और उनको जो उनके साथ ईमान लाए थे, बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत खास से। वक़ताना दाबिरल लज़ीना कज़बू, और हमने काट डाली जड़ उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया भी आयातना, हमारी आयात को, वमा कानू मोमिनीन, और वो ईमान लाने वाले न थे। व इला समूद अखाहुम सालिह, और फिर भेजा हमने कौम समूद की तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर। ये जिन अक़वाम का जिक्र आ रहा है, ये वो अक़वाम है जो कि जज़ीरा नुमा अरब के इर्द गिर्द आबाद थी, इराक़ अरब, शाम अरब, और इसी तरह जजीरा नुमा, और जो पूरा एक जजीरे के तौर पर, एक तिकोन के तौर पर हिस्सा पाया जाता है। ये वो जगह थी जहां मुशरिकीन मक्का अक्सर सफर पर जाया आया करते थे, और उनके खंडरात, इन मुअज़्ज़ब कौमों के खंडरात उनकी निगाहों के सामने आते थे, तो उनके लिए नसीहत का सामान बनते थे, इसलिए उनका खास तौर पर जिक्र किया। वइला समूदा, और हमने भेजा समूद की तरफ, कौम समूद की तरफ, अखाहुम सालिहा, उनके भाई सालेह। अखाहुम से मुराद क्या है कि उसी कौम में से थे, उनको नबी बनाकर। काला, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, या कौम अबुदुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारा कोई माबूद नहीं उसको छोड़कर, क़द जाअतकुम बय्यिनतुन, तहकीक तुम्हारे पास आ गई वाज़ेह दलील मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। कौम वालों ने मुतालबा किया था इसी मौजज़े का, और कहा था कि हम ईमान तब लाएंगे जब पहाड़ से एक हामला ऊंटनी बरामद हो जाए। अब अल्लाह ने इसको उनके लिए एक फितने का जरिया, आजमाइश का जरिया बना दिया। वो ऊँटनी आई और आकर बरामद कर दी गई। अब वो उनकी फसलें भी खा जाती थी, उनका सारा पानी भी पी जाती थी। तंग आके कौम वालों ने उनमें से एक शकी उठा और उसने उठकर उस ऊँटनी के पैर को काट डाला, जिसका नाम कजार आता है, कजार नामी एक शख्स। और उसके बाद उनके ऊपर अजाब आया, इसलिए कि तो अल्लाह की तरफ से एक अलामत और निशानी मौजे के तौर पर जाहिर की गई थी। फरमाया हाज़ही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से एक ऊँटनी है, लकुम आया, तुम्हारे लिए निशानी बनाकर भेजी गई है। फज़रूहा, तो छोड़ दो इसको, यानी इसके आप में रहने दो। ताकुल फी अर्ज़िल्लाह, के खाती फिरे अल्लाह की जमीन में। वला तमस्सूहा, और देखो इसको हाथ ना लगाना, बिसूइन, बुराई के साथ, बुरे इरादे से। फयाख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। वस्कुरू, और याद करो, इस जाअलकुम खुलफा, जब उसने तुम्हें जमीन का जानशीन बना दिया, मिन बादि आदिन, कौम आद के बाद। वबवाकुम, और तुम्हें ठिकाना दिया, फिल अर्ज़, जमीन में, तत्तखिज़ूना, तुम बनाते हो, मिन सुहूलिहा कुसूरा, जमीन के नरम हिस्से में, यानी हमवार हिस्से में महल्लात बनाते हो, कुसूरा, तरह तरह के महल्लात बनाते थे। व तनहितूनल जिबाला बुयूता, और पूरे पहाड़ को काट कर घर बना देते हो। एक है कुरान हकीम कहता है तनहितून मिनल जिबाली बुयूता, ये भी करते थे कि पहाड़ में से पत्थर काट के लाते थे और फिर महल्लात बनाते थे। और एक ये था कि पूरे पहाड़ को वैसे ही खड़े रहने देते थे और संगमरमर और उसको तराश के उसके अंदर महल्लात बना लेते थे। और जब बेइज्जत हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस मौके पर इनके जो महल्लात सुहूल पर बनाए गए थे, यानी जमीन पर, वो तो तहस-नहस हो चुके थे अजाब की सूरत में और मरोरे जमाना से, मगर ये जो पहाड़ों को तराश कर बनाए गए थे वो मौजूद थे और मुशरिकीन मक्का अपने असफार पर आते जाते उसे देखते थे। तनहितूनल जिबाला बुयूता, तुम बनाते हो पहाड़ों को तराश कर घर। फस्कुरु अला अल्लाह,
फस्कुरु अला अल्लाह, चुनाचे याद करो अल्लाह की नेमतों को, वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और जमीन में फसाद करते हुए न फिरो। क़ालल मलउ लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, कहा उसकी कौम के वडेरों ने, चौधरियों ने, जिन्होंने तकब्बुर किया, जो बड़े बनते थे उनकी कौम में से, लिल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू, उनसे जो कमजोर समझे जाते थे। कल जैसे जिक्र आया था कि अंबिया की दावत को कबूल करने वाले आमतौर पर अव्वल अव्वल वो लोग होते हैं जो कौम के दबे हुए तबकात हैं। लिल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू, जो कमजोर समझे जाते थे, लिमन आमना, जो ईमान लाए थे, मिनहुम, उनमें से, उनसे कहने लगे वो लोग, यानी चौधरी किस्म के लोग, अतालमूना, क्या तुम जानते हो, अन्ना सालिहन, कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मुरसलुम मिन रब्बिही, वाकई रसूल बनाकर भेजे गए अपने रब की तरफ से। यानी ताज्जुब के साथ सवाल करते थे, क्या तुम इसका वाकई यकीन रखते हो? कालू, तो उन मोमिनों ने जवाब दिया, इन्ना बिमा उरसिला बिही मोमिनून, बेशक हम तो उन पर भी ईमान रखते हैं और जिसके साथ वो भेजे गए, यानी जो हिदायत लेकर आए हैं उस पर भी हम ईमान रखते हैं। काला, तो उन्होंने कहा, क़ालल लज़ीना इस्तकबरू, जिन लोगों ने तकब्बुर किया, इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून, अच्छा फिर ठीक है, तुम जिस पर ईमान रखते हो हम तो उसका कुफ्र करते हैं। फ़अक़रुन नाक़ा, तो उन्होंने काट डाली टांगे ऊँटनी की, वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम, और सरकशी की उन्होंने अपने रब के हुक्म के खिलाफ, के बरखिलाफ उसके सामने सरकश हो गए। वक़ालू, और उन्होंने कहा, या सालिह तेना बिमा तइदुना, ऐ सालिह ले आइए हम पर वो अजाब जिससे आप हमें डराते हैं, इन कुंत मिनल मुरसलीन, वाकई अगर आप रसूलों में से हैं। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, तो आप पकड़ा उनको एक जलजले ने, फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो हो गए सारे अपने घरों में औंधे पड़े हुए, घुटनों के बल पड़े हुए। फ़तवल्ला अन्हुम, फिर वो उनसे अलहदा हुए और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, और फिर हसरत करने लगे, फरमाने लगे, यानी उस बर्बाद कौम पर कहने लगे, वक़ाल या कौम, और कहा उन्होंने, मेरी कौम, लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी, तहकीक मैंने तुम तक पहुंचा दी अपने रब का पैगाम, पहुंचा दिया था तुम तक अपने रब का पैगाम। व नसहतु लकुम, और मैंने हर तरह तुम्हारी खैर खाही की। वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, मगर तुम वो हो कि खैर खाही करने वालों को, नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। व लूतन, और याद कीजिए, जिक्र कीजिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अतातून अल-फ़ाहिशा, क्या तुम करते हो इर्तिकाब बेहयाई के कामों का, मा सबक़कुम बिहा, जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, मिन अहद मिनल आलमीन, तमाम जहान वालों में से। इन्नकुम लतातून ar-रिजाला, तुम आते हो मर्दों के पास, शहवतन, ख्वाहिश नफ्स पूरी करने के लिए, शहवतरानी के लिए, मिन दून निसा, औरतों को छोड़कर। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। वमा काना जवाब कौमिही, फिर क्या था जवाब कौम का, इल्ला अन क़ालू, सिवाय इसके कि वो उन्होंने कहा, अखरिजू मिन क़रियतिकुम, अखरिजूहुम मिन क़रियतिकुम, इन लोगों को निकाल दो, इन नेक लोगों को निकाल दो अपनी बस्ती से। इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये तो बड़े पाकबाज बनते हैं, ये तो बहुत नेक बनते हैं, ये हम पर तनकीद करते हैं, इनको निकाल दो। फंजयनाहु, तो हमने उनको बचा लिया, व अहलहु, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनके घर वालों को भी, इल्लम रहताहु, सिवाय उनकी बीवी के। कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रहने वालों में से थी, यानी हलाक होने वालों में से, वो ईमान लाने वालों में से नहीं थी, चुनाचे हलाक हुई। व अमतरना अलैहिम मतरा, और हमने बरसाई उन पर पत्थर की बारिश। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन, तो फिर देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। वैला मदियना, और हमने भेजा मदियन की तरफ, अखाहुम शुएबा, उनके ही भाई, यानी एक माना तो यह है अखाहुम के तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम आपस में भाई हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में बात मनकूल है कि अंबिया जो है वो भाई की मानिंद है। और दूसरे माना यह है कि उसी कौम में से थे, तो अखुल कौम का मतलब होता है उस कौम का एक फर्द। तो अखाहुम शुएबा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी जानिब नबी बनाकर भेजा। क़ाला या कौम, तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, उबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तुम्हारा कोई माबूद नहीं, माबूद हकीकी नहीं सिवाय उसके। क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, तहकीक आ गई तुम्हारे पास वाज़ेह दलील तुम्हारे रब की तरफ से। फ़अऊफ़ुल कैला, तो पूरा किया करो माप को, वल मीज़ाना, और तोल को, वला तबख़सुन नास अशियाअहुम, और लोगों को उनकी चीजें कम करके ना दिया करो। ये इस कौम का मर्ज था कि कम तोलते थे। हर कौम के साथ उसके अमराज को भी जिक्र किया गया कि किस सबब से उन पर वो अजाब नाजिल हुआ। वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बाद इस्लाहिहा, और फसाद न करो जमीन में उसकी इस्लाह के बाद। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। वला तक़ूदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदूना, और देखो हर रास्ते में घात लगाकर न बैठा करो, डाका जनी भी इनका पेशा था। व तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से, मन आमन बिही, उसको जो ईमान लाए उस पर। व तबगूनहा इवजा, और तुम उसमें तलाश करते हो टेढ़। वस्कुरू, और याद करो, इस कुंतुम कलीलन फकस्सरकुम,
جب تم تھوڑے سے تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، یعنی تمہارے اندر افزائش نسل ہوئی۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ اپنے پچھلے والے لوگوں پر غور کر لو، اپنے سے پچھلی قوموں پر غور کرو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنو، جو ایمان لایا، بالذی ارسلت بہ، اس پر جو میں دے کر بھیجا گیا، یعنی نبوت اور رسالت پر، وطائفتن، اور ایک گروہ ایسا ہے تم میں سے، لم یؤمنو، جو ایمان نہیں لایا، فاصبروا، تو چاہیے کہ صبر کرو، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے مابین، یعنی ایمان والوں اور کافروں کے مابین، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان کے قوم کے وڈیروں نے، لنخرجنک، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا، اپنی اس بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تمہیں واپس ہمارے طریقے پر آنا ہوگا۔ ملت سے مراد طریقہ ہے، جو ہم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے، جو ہمارا دین ہے، اسی میں تمہیں واپس آنا ہوگا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کننا کارہین، کیا تم زبردستی کرو گے جب ہم یہ نہ چاہتے ہوں؟ زبردستی اپنے طریقے پہ ہمیں لاؤ گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق پھر تو تم نے جھوٹ باندھا اللہ پر، ان ادنا، اگر بالفرض ہم لوٹ آئے، یعنی تمہارے طریقے میں داخل ہو گئے، فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں سے نجات عطا فرما دی۔ نبی اور رسول اپنے زندگی کے کسی حصے میں بھی مشرک اور کافر نہیں ہوتے، ہمیشہ سے ایمان والے ہوتے ہیں۔ قوم والے چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اظہار نبوت سے پہلے یہ ہمارے ساتھ تھے، تو کہہ رہے تھے کہ اسی طریقے پر آ جاؤ، حالانکہ وہ تو ہمیشہ سے موحد تھے۔ تو انہوں نے جو کچھ قوم سمجھتی تھی اسی کے موافق جواب دیا، کہا کہ اگر ہم واپس پچھلے طریقے یعنی تمہارے طریقے پر آ گئے تو پھر تو ہم خسارے والے ہوں گے۔ ما یکون لنا، ہمارے لیے تو لائق نہیں، ان نعود فیہا، کہ ہم لوٹ آئیں اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کچھ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ جیسے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کسی بات میں، ایسے ہی انہوں نے تاکیداً کہا کہ ہم ہرگز تمہارے طریقے پہ نہیں آئیں گے۔ وسع ربنا کل شیء علما، گھیر رکھا ہے میرے رب نے ہر شے کو اپنے علم کے اعتبار سے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پھر کہا قوم کے سرداروں نے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے، قوم والوں سے کہا کہ اگر تم نے اتباع کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے خلاف پھر ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ فاخذتهم الرجفۃ، یہاں تک کہ پھر آ پکڑا انہیں ایک زوردار زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں وہ بسے ہی نہیں تھے، ان بستیوں کے کبھی رہنے والے تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، وہی تھے خسارہ پانے والے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام پھر اس معذب قوم، عذاب دیے گئی قوم سے ہٹ کر کھڑے ہوئے، ان سے منہ پھیر لیا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچائے، ونصحت لکم، اور تمہاری خوب خیر خواہی کی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب میں کیسے غم کھاؤں اس قوم پر جو کفر کرنے پر اٹی ہوئی ہو۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو، الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء، مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے پکڑا کچھ سختی کے ساتھ اور کچھ تکلیف کے ساتھ، یعنی مالی تکلیف کے ساتھ بھی اور جانی تکلیف کے ساتھ بھی۔ کس لیے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اس سے پہلے بھی مضمون آیا تھا کہ جس قوم میں نبی بھیجے جاتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، یعنی ان کو مشکلات میں دوچار کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کیفیت میں رجوع زیادہ رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، مگر ایسا نہ ہوا۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کہ طرح طرح سے ان کے اوپر بھی قحط سالی آئی، دیگر مسائل آئے، اور وہ آتے تھے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اور یہ تکلیف ہم سے ہٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اس کے بعد قوم واپس اپنے پرانے طریقے پر چلے جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، ایسے ہی دیگر انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے۔ فرمایا ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے بدل دی ان کے لیے برائی کی جگہ اچھائی، یعنی تکلیف سے جس میں پکڑا تھا اس کو دور کر کر اچھائی واپس لے آئے ان کے اوپر، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہو گئے، یعنی اگر تو ان کے پاس چیزیں کم ہو گئی تھی تو وہ بھی بڑھ گئیں۔ قرآن حکیم نے یہاں لفظ عفو استعمال کیا، عدد کے اعتبار سے چیز کا زیادہ ہو جانا۔
نگاہ میں دیکھنے کے آنکھوں میں دکھنے کے اعتبار سے کسی چیز کا زیادہ ہو جانا. وقالوا اور انہوں نے کہا جب فراوانی ہو گئی تو کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء ہمارے آباء و اجداد کو بھی سختیاں اور راحت تو آتی رہی ہیں. یعنی یہ جو کچھ تھا یہ اس میں کوئی دخل آپ کا نہیں تھا نہ آپ کے رب کا تھا، بلکہ یہ تو اصل میں ایک مقافات ہے. دنیا میں معاملات چل رہے ہیں، کبھی اچھائی آتی ہے کبھی برائی آتی ہے. جس طرح آج کہا جاتا ہے کہ زلزلہ تو ایک طبی سبب سے آتا ہے، اور یہ تو اس زمین کے نیچے پلیٹیں ہوتی ہیں جو ہل جاتی ہیں، کچھ طبعی مسائل ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ تو موسموں کا الٹ پھیر ہے، کبھی سختی کا آنا اور کبھی راحت کا آ جانا. یہ تو دن ہیں جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً تو پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہ رکھتے تھے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا اگر ایسا ہوتا بے شک کہ ایمان لاتے بستی والے، بستیوں والے، صرف ایک نہیں، اہل القرى فرمایا، بہت سی بستیاں جو تھیں جو پہلے جن جن کا ذکر آیا ان سب پر تبصرہ کیا جا رہا. اور واتقوا اور وہ تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ہم ان پر کھول دیتے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے. لفظ برکت کا مقابلہ کیا گیا ہے لفظ عفو کے ساتھ. کسی چیز کا عدد میں زیادہ ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے نعمت پر دلالت نہیں کرتا. ہاں کسی چیز کا برکت کا حامل ہو جانا یہ اللہ کی نعمت حقیقی ہے. برکت کا مطلب ہے کسی شے کی باطنی صلاحیت کا ظاہر ہو جانا، تھوڑا بھی ہو تو کفایت کر جائے. تو فرمایا کہ اگر وہ ایمان لاتے تو ہم انہیں برکت دیتے، اور جب وہ ایمان والے نہیں تھے تب بھی ہم نے ان کو امہال و تمہیل کے طور پر ان سے ان کی رسی دراز کرتے ہوئے استدراج کے طور پر ان کو بہت کچھ دے دیا تھا. ولیکن کذبوا مگر قوم والوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم ہم نے انہیں پکڑ لیا بما کانوا یکسبون بسبب ان کے اعمال کے. افامن اہل القرى تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ان یاتیہم باسنا بیاتن کہ آ جائے ان کے اوپر ہمارا عذاب رات کو وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں، بے خبر سو رہے ہوں. او افامن اہل القرى یا بستیوں والے بے خوف ہو گئے اس بات سے یاتیہم باسنا ضحی آ جائے ان پر ہمارا عذاب صبح صبح. جب صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں چاشت کا جو موقع ہوتا ہے اس موقع پر صبح صبح دن چڑھے ان پر ہمارا عذاب آ جائے. وہم یلعبون جب وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہوں. افامنوا مکر اللہ کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اور اللہ کی تدبیر سے تو بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. اولم یہد للذین یرثون الارض کہ نہیں واضح ہو گئی ان لوگوں کے لیے جن کو وارث بنایا گیا زمین کا من بعد اہلہا ان کے پچھلے وارثوں کے بعد. جو پہلے وارث تھے پہلے رہنے والے تھے ان کو ہلاک کر کر دوسروں کو وارث بنا دیا. اللہ نشاء اگر ہم چاہتے اصبناہم بذنوبہم تو ان کو بھی سزا دیتے ان کے گناہوں کے سبب. یعنی ہر بعد والی نسل کے لیے پچھلی والی نسل کے لیے کے ماجرے میں رہنمائی کا سامان ہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم مہر لگاتے ہیں ان کے دلوں پر. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پھر وہ کچھ نہ سن سکیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ یہ بستیاں ہیں یعنی آپ آتے آتے دیکھتے ہیں ان کو اپنے اسفار میں. نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا جن کی خبریں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، ہر بستی میں ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مگر قوم والے ایسے نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے. بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ اس پر جس کا وہ پہلے انکار کر چکے. یعنی عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہ دیتا. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا لاکثرہم من عہد اور ہم نے نہیں پایا ان کی اکثریت کو عہد کا پاسدار، عہد کی پابندی کرنے والا. یہ قوموں کے معذب ہونے یعنی عذاب دیے جانے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے. اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کیا، اپنی بندگی کے عہد پر قائم نہیں رہے اور اسی طرح سے بد عہدی ان کے ہاں عام تھی. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ اور ہم نے بلا شبہ پایا ان کی اکثریت کو لفاسقین کہ وہ نافرمان تھے. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا پھر ان کے بعد ان کئی بستیوں کے جو واقعات ذکر کیے گئے ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اپنی نشانیوں کے ساتھ. آیات سے مراد کھلے معجزات ہیں. الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. مصر کی بستی وہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے، مصر کا شہر ملک مصر بڑا ملک رہا، اس کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرائنہ کہتے تھے. فرعون کی جمع فرائنہ اور فرعون بھی لقب تھا، ان کے نام الگ الگ تھے. تو دو فرعونوں سے واسطہ پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ایک فرعون وہ تھا کہ جس نے انہیں جب وہ چھوٹے سے تھے پانی سے نکالا تھا، اور ایک فرعون وہ تھا کہ جس کے طرف یہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور اس کو پانی میں غرق کیا گیا.
تو جس نے نکالا تھا پانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ نسبتاً نیک دل آدمی تھا، اس کا نام من فتح ذکر کیا بعض مفسرین نے، اور جس فرعون کو غرق کیا گیا تھا اس کا نام قابوس ذکر کیا۔ اس کے برعکس بھی تحقیقات ہیں مفسرین کی۔ فرمایا الی فرعون و ملئہ، کہ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، یعنی نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کرتے رہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور میرے شایان شان تو یہی ہے کہ میں اللہ کی بابت صرف حق بات کہوں، وہی کہوں جو جس کا مجھے حق پہنچتا ہے، یعنی جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے پیغام وہی تمہیں سناؤں، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا، کمی نہیں کرتا۔ قد جئتکم ببینۃ، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلائل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ فارسل معیہ بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ جانے دو، بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائی مرحلے میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو چھڑوا لیجئے، وہ افراد جو کہ اولاد انبیاء تھے اور یہاں پر رہ رہے تھے مصر میں۔ واقعات آگے جا کر اس واقعے میں تفصیل ہوگی انشاءاللہ، سورہ یوسف میں بھی ہم سمجھیں گے کہ کیسے یہ لوگ مصر پہنچ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وہاں یہ واقعہ ہوا کہ بہت عذاب کی زندگی گزار رہے تھے، فرعونیوں نے انہیں جو ہے اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کی سزائیں جاری کرتے تھے، بیگار میں ان سے کام لیتے تھے۔ تو کہا کہ میری جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس وقت کے مسلمان وہی تھے، تو کہا کہ ان کو میرے ساتھ جانے دو۔ قالا، اس نے کہا ان کو تجیت بآیت، اگر تم لائے ہو واقعی کوئی بڑی نشانی، فاتح بہا، تو اسے ذرا ظاہر کرو، سامنے لے آؤ، ان کو من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فالقى عصاه، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، فاذا هي ثعبان مبین، تو ظاہر ہو گیا ایک بڑے اژدہے کی صورت میں۔ ثعبان کہا، بڑا اژدہا اسے ثعبان کہتے ہیں، اور کہیں حیا کے الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی چھوٹے سانپ کی صورت میں۔ تو یہ مختلف احوال تھے جس میں وہ سانپ کی صورتیں اس کی ظاہر ہوتی رہیں، کبھی وہ چھوٹا سانپ بنتا تھا، کبھی بڑا سانپ بنتا تھا۔ پہل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس معجزے کا تجربہ کروایا گیا تو اس موقع پر چھوٹے سانپ کی صورت میں وہ ظاہر ہوا تاکہ ایک مانوسیت ہو جائے، انس ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جب فرعون کے سامنے یہ معجزہ ظاہر کیا گیا تو وہ ثعبان کی صورت میں ایک بڑے اژدہے کی صورت میں ظاہر ہوا تاکہ کفار پر رعب ہو جائے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور باہر نکالا اپنے ہاتھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اپنے بغل سے، اپنی جیب سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو وہ بالکل چمکتا ہوا تھا، روشن تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، وہ اسے دیکھ سکتے تھے کہ وہ چمک رہا تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو کہا سرداروں نے قوم فرعون میں سے، فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو ایک جادوگر ہے بڑا ماہر، یرید ان یخرجکم، چاہتا یہ ہے کہ تمہیں نکالے، من ارضکم، تمہارے زمین سے، یعنی فرعونیوں کو، ان کے اقتدار کو ختم کر دے، یہاں سے انہیں بے دخل کر دے۔ فماذا تامرون، تو فرعون نے ان سے کہا کہ اپنے درباریوں سے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو۔ قالوا ارجہ، تو درباریوں نے کہا کہ اسے مہلت دو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 ماہ یا بعض مفسرین کے قول کے مطابق 3 سال بڑے تھے، ان کو وہ بھی ساتھ تھے، تو کہا ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دو۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں، مدائن کہتے تھے آس پاس کے متصل آبادیوں کو، جہاں جہاں فرعون کے اقتدار کی پہنچ تھی، کہا کہ ان سب شہروں میں جو ہمارے تحت آتے ہیں وہاں پر اکٹھا کرنے والے، حاشرین آواز لگانے والے بھیج دو، جمع کر کر لانے والے بھیج دو۔ یاتوک بکل ساحر علیم، وہ لے آئے تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ وجاء السحرۃ، آ گئے جادوگر، یعنی بڑے ماہر جادوگر آ گئے، السحرہ ماہر جادوگر۔ وجاء السحرۃ فرعون، آ گئے فرعون کے ماہر جادوگر۔ قالوا، اور انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، اب سوال کرنے لگے وہ فرعون سے کہ کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ یہ ہے ان کا پست اخلاق کہ اپنے قوم کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن حکیم دکھاتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا کردار عالی ہوتا ہے اور ایمان والوں کا کردار عالی ہوتا ہے۔ یہی جادوگر جب ایمان لے آتے ہیں تو پھر عالی اخلاق والے ہو جاتے ہیں، بلند اخلاق والے ہو جاتے ہیں۔ پہلے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ چاہ رہے تھے، اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں تھے۔ انا لنا لاجرا، کیا ہوگا ہمارے لیے کوئی انعام، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ قال، فرعون نے کہا، نعم، کیوں نہیں، ہوگا، بالکل ہوگا۔ وانکم لمن المقربین، بے شک تم تو ہو جاؤ گے مقربین میں سے، یعنی تم کو خلد سے بھی نوازا جائے گا، عہدے بھی دیے جائیں گے۔ قالوا یا موسیٰ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس نے، اما ان تلقیا،
کیا تم پہلے ڈالو گے؟ وَإِمَّا نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں، یعنی تم اپنا معجزہ پہلے دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، ڈالو، تم ہی پہلے ڈالو۔ فلما القوا، جب ان جادوگروں نے ڈال دیا، یعنی اپنی لاٹھیوں کو، اپنی رسیوں کو جو ساتھ لائے تھے، سحروا اعین الناس، تو ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا۔ سحر کیا ہے؟ جادو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ نظر بندی کر دی جائے، کوئی شے حقیقت میں ویسی نہ ہو مگر دکھ رہی ہو ویسی، تو جادو کی ایک قسم ہے یہ کہ جس میں نظر بندی کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس سے کام لیا تھا کہ سحر بندی کر رہے، نظر بندی کر رہے تھے۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اور انہوں نے ڈرا دیا، وجاؤ بسحر نظیم، اور وہ لے کر آئے تھے، یعنی درباریوں کو بھی ڈرا دیا، ہر کوئی دیکھنے والا دہشت میں آ گیا، اور وہ لے کر آئے تھے اپنے تئیں ایک بڑا جادو، اپنے خیال میں ایک بڑا جادو، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے واقعی وہ ماہر جادوگر تھے، اپنے فن کے ماہرین تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک لمحے کو تو انہوں نے قوم والوں کو متاثر کیا تھا۔ وَوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ آپ بھی اپنا عصا ڈالیے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو جیسے ہی انہوں نے عصا ڈالا تو وہ عصا ایک اژدہا بن گیا، اور وہ یکایک نگلنے لگا، ما یافکون، وہ سب کچھ جھوٹ جو وہ گھڑ کر لائے تھے، یعنی ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو جو رسیاں تھیں اور طرح طرح کی چیزیں تھیں، ان سب کو نگل گیا۔ فوقع الحق، ثابت ہو گیا حق، پس ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا وہ سب کچھ جو وہ کر رہے تھے، جو سحر وہ لے کر آئے تھے، جادو لے کر آئے تھے، اللہ نے اس کو باطل کر دیا۔ فغلبوا هنالك، اس مقام پر وہ جادوگر مغلوب کر دیے گئے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ لوٹے ذلیل و خوار ہو کر۔ کون؟ جو فرعونی تھے، جو لے کر آئے تھے ان کو، وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور وہ جو جادوگر آئے تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ جیسے انہوں نے معجزہ دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو کو جانتے تھے، اس کی مہارت کے حامل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے فن کی دسترس سے باہر کی کوئی چیز ہے، تو انہیں معلوم ہو گئی بات۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جیسی آیات کے ذیل میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بھی فن میں مہارت انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جادو کے فن کے ماہر تھے مگر ماہر تھے، تو ہوا یہ کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اس کی لیمٹس کیا ہیں، حد کیا ہے اس کی، اور وہ ذریعہ بن گیا ان کی کامیابی کا، یعنی ایمان لانے کا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ و ہارون کا۔ قال، یعنی کوئی فرق بھی، کوئی اختلاف بھی نہ رہے، کوئی اشتباہ بھی نہ رہے، فرعون یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ پر ایمان لانے کا ذکر کر رہے ہیں، واضح کیا انہوں نے کہ ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا، آمنتم بھی، کیا تم اس پر ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا، بے شک یہ کام سارا کا سارا، لمکرن، ایک مکر ہے، مکر تمو ہو، جو تم سب نے مل کر مکر کیا ہے، فریب کیا ہے، فی المدینہ، اس شہر میں۔ کس لیے کیا ہے؟ لتخرجوا منہا، تاکہ نکالو اس شہر سے، اہلہا، اس کے بسنے والوں کو، یعنی یہاں کے اقتدار والوں کو، فسوف تعلمون، چنانچہ ان قریب تم جان لوگے، لأقطعن ایدیکم، میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم من خلاف، اور تمہارے پیروں کو مخالف سمتوں سے، دائنا ہاتھ کاٹے گا تو پیرا بائیں جانب کا پیر، اس طرح سے مختلف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا۔ ثم لأصلبنکم، پھر تمہیں ضرور سوری دوں گا، اجمعین، تم سب کے سب کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تم ہمیں مار دو گے، جو کچھ کر سکتے ہو اس دنیا کی زندگی میں ہم پر کر سکتے ہو، ہمیں ہماری جان لے سکتے ہو، لے لو، مگر اب ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں۔ ایمان کی حلاوت ایسی چیز ہے، جب صحیح معنی میں کسی کو مل جائے تو وہ اس کے بالمقابل کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ وما تنقم منا، اور تم کس چیز کی ہمیں سزا دیتے ہو، الا ان آمنا بآیات ربنا، اس بات کی کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے سامنے آ گئیں، ربنا افرغ علینا صبرا، تو اب ان جادوگروں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ اب دیکھیے یہ ان کا عالی اخلاق ہے جو ایمان لانے کے بعد ہوا، فوراً ان کے اندر ثابت قدمی پیدا ہو گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یہ ساری خیر ان کو الہام کر دی گئی، ایمان کی برکات ہیں۔ دعا کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر اونڈیل دیجئے صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات سے، موت سے دوچار کیجئے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اب کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے، اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو اسی طرح سے، وقومہ، اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں، ویذرک، اور چھوڑ دے تمہیں، والہتک، اور تمہارے معبودوں کو، یعنی تمہاری بات ماننے سے نکل جائیں، تمہارے تابع نہ رہیں۔
फिरौन ने कहा, काला कहने लगा, सनुक़तिलु अब्नाअहुम, अब मंसूबा यह है कि हम इनके बच्चों को कत्ल करेंगे, बेटों को कत्ल करेंगे, व नस्तही निसाअहुम, और इनकी औरतों को जिंदा रहने देंगे। ये दूसरी मर्तबा उनके साथ किया जा रहा था। एक तो मरहला वो था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे और उस मौके पर यानी उनकी पैदाइश के मौके पर किसी उसके फिरौन के किसी मुकर्रब ने भी बता दिया था, उससे पेशगोई की थी उससे कि एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा, वो तुम्हारे इक़्तिदार के ज़वाल का जरिया बनेगा। तो उस मौके पर भी ये सजा दी गई थी कौम बनी इसराइल को। अब फिर उन्होंने कहा कि वो बड़ा कारगर तरीका था, उस तरीके से हमने इनको काबू करने की कोशिश की थी, हालांकि कारगर तो नहीं था। बातिल इक़्तिदार के हामिल हुक्मरानों का यही ख्याल होता है, वो अपने जुल्म और सितम के हरबों को समझते हैं कामयाबी के जरिए हैं, हालांकि वो नहीं हुआ करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने खुद फिरौन के दरबार में परवरिश की, और यहां पर वो समझ रहा है कि फिर वही तरीका मैं इख्तियार करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, हालांकि फिर उसकी जिल्लत का सामान हो रहा है। कहने लगा, इनकी औरतों को हम जिंदा छोड़ देंगे ताकि उनको कनीज बनाए, अपने कामों में लाएं। व इन्ना फौकहुम काहिरून, और बिलाशुबा हम इनके ऊपर खूब गालिब हैं। क़ाल मूसा लिक़ौमिही, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, देखो अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, बेशक जमीन तो अल्लाह की है, इसका हकीकी वारिस तो वो है, हकीकी इख्तियार तो उसके पास है। युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, वो वारिस बनाता है इस जमीन का जिसको चाहता है अपने बंदों में से। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, हाँ अंजाम कार के एतबार से तो अच्छा नतीजा मुत्तकीन को ही मिलने वाला है। दुनिया में अगर इक़्तिदार किसी बातिल के पास है भी तो वो थोड़े दिन का इक़्तिदार है, आखिरत का फायदा, आखिरत की कामयाबी वो अहले ईमान ही के लिए है। क़ालू, तो उन्होंने कहा, उज़ीना मिन क़ब्ल, हमें तो तकलीफ दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल वाले कहने लगे, कौम वाले कहने लगे, और चूंकि उनके अंदर तरह तरह की दनानत पैदा हो चुकी थी, तबीयत में सुफलापन पैदा हो चुका था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करते थे। ये गुलामी के असरात थे जो फिरौनियों की गुलामी करते करते उनमें आ चुके थे। कहने लगे, उज़ीना मिन क़ब्ल, हमें तो अजियत दी गई आपके आने से पहले भी, अंतातियना कि आप हमारे पास आते, यानी आपके रसूल हो जाने से पहले भी। वमिन बअसा रब्बुकुम, अब इस नाशुक्री का उन्हें क्या जवाब दिया जाता। अल्लाह ने, उन्होंने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि असा रब्बुकुम, उम्मीद है तुम्हारे रब से, अन युहलिका अदुवकुम, कि वो तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा, व यस्तखलिफा फिल अर्ज़, व यस्तखलिफकुम फिल अर्ज़, और तुम्हें जानशीन बना देगा जमीन में। यानी सब्र से काम लो, अभी तो और कुछ इम्तिहानात हैं, मराहिल हैं, अभी वो गुजरेंगे तो फिर तुम्हें जानशीन बना देगा, तुम्हें इक़्तिदार दे देगा। फयंजुरा, फिर वो देखेगा, कैफ़ तअमलून, तुम कैसे आज़माइशों में डाला, तरह तरह से वहां पर जो है भूख व इफलास को आम कर दिया। वह नक्स मिन समराती, और उनके फलों यानी पैदावार के नक्स से, नुकसान से फसलें उनकी बर्बाद हो गई। लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसना, और जब आ गई उनके पास भलाई यानी अच्छे दिन आ गए और कैद साली को अल्लाह ने दूर कर दिया। क़ालू, तो कहने लगे, लना हाज़िही, हम तो ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था कि अच्छे दिन हमें मिल जाए। वह इन तुसिबहुम सय्यअतुन, और अगर पहुंचती उनको कोई बुराई, या तय्यरू बिमूसा, तो नहूसत पकड़ते थे हजरत मूसा से, कहते थे कि ऐ मूसा, आपकी वजह से मुश्किलात आई हैं। वमन माअहू, और उन लोगों की वजह से जो आपके साथ हैं, यानी हजरत मूसा के साथ ईमान लाने वाले। अला इन्नमा ताइरुहुम, कह दीजिए कि बेशक उनकी नहूसत तो इंदल्लाह, अल्लाह की तरफ से उनके लिए सजा के तौर पर उन पर मुसल्लत की गई है। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, मगर उनकी अक्सरियत जानती नहीं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, महमा तातिना बिह, आप कुछ भी ले आए हम पर, कुछ भी हो, मिन आयतिन, निशानियों में, आप हम पर ला सकते हैं, ले आइए, हमारे सामने ला सकते हैं, ले आइए। लितसहरना बिहा, कि उसके जरिए से आप हम पर जादू कर दें। यानी सरकशी का आलम देखिए कि हम मानने वाले नहीं, आप जैसा मौजज़ा भी लेकर आए। और उनके आपके मौजज़ात जो वाजे हो चुके थे कि मौजज़ा है और जादू उसके सामने ठहरने वाला नहीं, उसे कह रहे हैं कि आप जो जादू भी लाए हम पर जादू का मिनीन, हम हरगिज़ आप पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। फअरसलना अलैहिम तूफाना, तो हमने भेज दिया उस कौम के ऊपर तूफान को। वल जरादा, इसी तरह से टिड्डी दल के अजाब को, ऐसी टिड्डियां जो आती थी उनके फसलों को खा लेती थी। वल कुम्मला, इसी तरह जुओं का अजाब, हर चीज में जू पैदा हो जाती थी, सर में, बालों में, हाथों में, जिस्म में, कपड़ों में, खाने की चीजों में। वज़फ़ादिया, इसी तरह मेंढकों का अजाब, हर चीज में मेंढक, जहां पानी बंद कर रखते थे उसमें मेंढक पैदा हो जाते थे। वद्दमा, और खून का अजाब, खाने पीने की चीजें, साफ पानी खून बन जाया करता था। आयातिम मुफस्सलात, ये तमाम निशानियां थी जो अलग अलग थी, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, हर मौके पर उनको रुजू का मौका दिया गया। एक निशानी जाहिर की गई, एक अजाब, फिर वो रुजू कर लें, उसे हटा दिया गया ताकि रुजू करें। वो कौम ईमान नहीं लाती थी, फिर दूसरा अजाब के ऊपर
عذاب واقع ہو گیا، قالو تو کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا، کہنے لگے اے موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک وہ جو آپ کے پاس عہد ہے اس کی بنیاد پر، یعنی آپ تو رسول ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر، یہ نہیں مان رہے کہ آپ ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، کہہ رہے ہیں وہ عہد جو آپ کے پاس ہے آپ کے رب کے ساتھ اس کی بنیاد پر دعا کیجئے، لئن کشفت عنا الرجس اگر وہ دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، لنؤمنن لک تو ہم مان لیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور آپ کے ساتھ بھیج دیں گے ہم بنی اسرائیل کو، یعنی ایک مطالبہ تو مان ہی لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجس اور جب ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب کو، الی اجل ایک مقررہ مدت تک کے لیے، ہم بالغو جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون تو پھر وہ عہد کے توڑنے والے ہو گئے، پھر نافرمان ہو گئے، پھر سرکشی کرنے لگے، فانتقمنا منہم اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم انہیں ڈبو دیا سمندر میں، فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا، تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی، بأنہم کذبوا بآیاتنا اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، وقانوا عنہا غافلین اور وہ ہم سے غافل تھے، اور وہ اس سے غافل تھے، یعنی جو عذاب میں ابتلا کیے گئے اس عذاب سے غافل، یعنی اس کے انجام سے غافل تھے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل والے ان کو وارث بنا دیا، مشارق الارض و مغاربہا اور اس زمین کی مغرب کا بھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرعونیوں کو وہاں سے خالی کر لیا گیا تو پھر ان کو مہلت دی گئی تھی کہ جا کر یہ وہاں سے اپنا سامان لے لیں، اس طرح سے کہ وہ مصر میں سے اپنا رہا ہوا سامان لے کر واپس آ جائے، ایک مراد اس سے ہی ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے جو ان کی اولاد تھی ان میں سے بعضوں کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا، التی بارکنا فیہا وہ زمین کی جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، فلسطین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى اور بے شک پورا ہوا آپ کے رب کا وعدہ اچھائی کا، علی بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا تھا، بما صبروا اس وقت جب انہوں نے صبر کیا، موقع صبر پر ان کو عطا کیا گیا۔ اس میں بھی تفصیل ہے، آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اول تو یہ ماننے والے نہیں تھے، پھر بعد میں سیر 30 سے 40 سال وہاں عذاب میں گزارے انہوں نے اس طرح سے کہ نکل نہیں سکتے تھے، پھر اس کے بعد جب قوم نے جہاد کیا تو اللہ نے ان کے لیے ارض فلسطین جو لکھ رکھا تھا وہ عطا کر دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ اور ہم نے تباہ کر دیا وہ سب کچھ جو بنا رکھا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، ما کان یصنع جو کچھ انہوں نے بڑے اہتمام سے اپنے محلات بنائے تھے اور اپنے جو خزانے جوڑے تھے انہوں نے، وما کانوا یارشون اور وہ سارے محلات جو بلند کرتے تھے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ پہلے یصنع سے مراد ہے محلات کا بنانا نا، اور یارشون سے مراد ہے جو باغات وہ بناتے تھے جس میں ایک خاص طرح کی چھتریاں بنا کر اس کے اوپر انگور کی بیلیں چڑھایا کرتے تھے۔ وجاوزنا بنی اسرائیل اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو البحر سمندر کے، دوسری طرف ان کو اتار دیا اور سمندر میں غرق کر دیا فرعونیوں کو۔ فاتوا علی قوم تو پھر یہ آئے ایک قوم کے پاس، یعنی ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم سے، یعکفون علی اصنام لہم جو عبادت میں لگے ہوئے تھے، یعنی وہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، یعکفون اعتکاف کی کیفیت میں تھے، کس کے لیے؟ اپنے بتوں کے سامنے، اللہ اپنے بتوں کے سامنے، بچڑے کی پرستش کرنے والی ایک قوم وہاں راستے میں بستی تھی اس پر سے، مگر جب یہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، قالوا یا موسیٰ اس قوم کو دیکھ کر کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے، کما لہم آلہہ جیسا معبود ان کے پاس ہے، کوئی حصی معبود ہمیں بھی دیتے ہیں، جیسے فرعونی پرستش کرتے تھے اور جیسے یہ قوم پرستش کرتی ہے ایسی ہمیں بھی کوئی حصی معبود سامنے رکھنے کے لیے بت ہمیں دے دیجیے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون تم تو یکسر جاہل لوگ ہو، تم تو بالکل جاہل قوم ہو، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ جن کو تم دیکھ رہے ہو، متبرون کہ یہ تو سب تباہ ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ جس میں یہ مشغول ہے، یعنی اپنے اس کام کے ساتھ اس ساری غلط پرستش کے ساتھ جس میں مشغول ہیں تباہ کیے جائیں گے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور باطل ہے وہ جو کچھ عمل کرتے ہیں۔ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ جب ہم نے نجات دی من آل فرعون تم کو آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ فرعونی تمہیں عذاب دیتے تھے برا عذاب دینا، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں بلا شبہ تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش کا سامان تھا۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔